جلیل القدر تابعی گزرے، ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اور جب تک یہ یقین نہ ہو دھڑکا لگا رہے یہ مومن کی زندگی۔ حضرت ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، 30 اصحاب رسول سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور کہتے ہیں ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاٹا فکر مند تھا کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کتنے لوگ ہیں کہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے آخر عمر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے بلعم بن باورہ کی مثال موجود ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو منہ پہ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اور پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن انجام اچھا نہ ہوا، نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، برباد ہو گیا، سب کچھ سلب کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہاتھ صداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ حضرت باجید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا میرے گدھے کی 2 مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ یہ مسئلہ کو مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے، لیکن باجید رو پڑے۔ کہا بڑھیا تیرے اس سوال کا جواب فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتے۔ حضرت باجید بستامی کا انتقال ہو گیا 72 سال کی عمر میں۔ بڑھیا خواب میں ملی، خواب میں باجید ملی حضرت بڑھیا کو۔ بڑھیا نے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو سنی حضرت باجید نے کیا جواب دیا۔ کہتے جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، بندہ یہ مومن کا دل دہلتا رہتا ہے، نہ جانے اگلا لمحہ کوئی کمزور نہ آ جائے اور میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو یہ مومن کی زندگی ہے۔ ربی بن حراش تابعی ہیں، ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ میرے حضور نے فرمایا لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آتی، تم روتے ہی رہتے، ساری زندگی نہیں ہنسے۔ خیر وقت آخر آیا، ربی بن حراش کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لائے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، انہیں غسل دے دو۔ وہ غسل خانے میں داخل ہوا، غسال تو فوراً باہر واپس آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا، تو آج مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو اس نے انجام بخیر دیکھ لیا ہے۔ پورے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض نے کہا وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے؟ بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا۔ ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ان کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ کچھ شوق دیدار میں چل پڑے، کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے کہ اہل خانہ سے پوچھیں گے کیا ہوا کیسا ہوا، کچھ ہنسنے کے لیے تمسخر اڑانے کے لیے ساتھ چل پڑے، ملے جلے جو لوگ، اور ایک بہت بڑا طوفان ان کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چادر چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا تھا۔ لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ کوئی سوال اٹھاتا اور اہل خانہ جواب دیتے۔ ربی بن حراش جو فوت ہو گئے انہوں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔
ادش پدش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہو، فالا نحیینہ حیاتاً طیبہ۔ اور اقبال بولا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لوگوں نے کہا تھے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا، الغوث الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور قاضی ایاز نے الشفاء میں لکھا۔ لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو روبی بول کے کیا کہتے ہیں؟ استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلانی بروح باریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی بات پوچھ رہا ہے۔ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بن حراش بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہا جب تم میرے ہو جاؤ گے تو میں ستھری پاکیزہ زندگی دے دوں گا، یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، برزخ کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی، اور حشر کے دن بھی لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دیکھیں گے، اور جنت میں جو مقامات رفیع ملیں گے وہ تو پھر تمہارا مقصود خاص ہوگا۔ تو جو میرے ساتھ وابستہ ہو جائے، آثال اعمال کا حسن و جمال جس کو نصیب ہو جائے، اور ایمان کی شرط کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو اسے حیات طیبہ ستھری اور پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ فقیر نام دنا دا باہو قبر جنا دیجیے میں، وآخر دعوانا